یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت 83 فلما جاءتهم رسلهم، جب آئے ان کے پاس، ان امتوں کے پاس، رسل بالبینات، روشن دلائل لا کر کہ دیکھے دنیا فانی ہے، اس کا خالق اور مالک اللہ ہے، جس کے سامنے جھکا جاتا ہے وہ صرف اس کا خالق اللہ واحد لا شریک ہے۔ یہاں سے دیکھیں تفاسیر میں بڑا اختلاف ہے۔ فرحوا بما عندهم من العلم، اتنا اختلاف نہیں، بھلا وہ مختصر سا ہے۔ تو یہ اترانے لگے، اکڑنے لگے ان پر جو ان کے پاس تھا۔ کیا تھا ان کے پاس؟ دنیاوی علوم کیا ہے؟ یہ ایک ہنر ہے، انہوں نے دنیا کمائی، یہ علم تو نہیں ہے نا، ایک ہنر ہے۔ علم تو وہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے، انسان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، سورہ روم میں ہم 7 نمبر آیت میں پڑھ چکے، دنیا کے ظاہری حالات یہ جانتے تھے کہ دنیا کو کیسے آباد کرنا ہے، نہریں کیسے چلانی ہے، کھیت کیسے آباد کرنے ہیں، یہ چیزیں تو جانتے تھے۔ آج غیروں نے جو ہے نا وہ فضا میں جو ہے انہوں نے کس قدر جو ہے سیارے اور اوپر وہ یہ پوری دنیا کے نظام میں وہ بڑے تیز ہیں، لیکن جو ان کے دل پر پردے ہیں کفر کے، وہ شیطان کے شکنجے میں وہ ہٹا نہ سکے۔ سورج کی روشنی سے تو انہوں نے فائدہ لیا، لیکن دین کے نور سے فائدہ نہ لیا انہوں نے۔ ایک معنی یہ ہے، علامہ قرطبی نے مجاہد کی تفسیر سے انہوں نے نقل کیا کہ فرحوا بما عندهم من العلم، کہ جب انبیاء علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ کے طرف سے انہیں اور ان کے ماننے والوں کو نجات ملے گی اور یہ نافرمان ہلاک ہوں گے، تو نافرمانوں کے ہلاک ہونے پر انسان خوش ہوتا ہے، اللہ کے دشمن ہلاک ہوتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یطوفون بینہا و بین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو وہ تو سزاؤں کا ذکر ہے، پھر بھی کہتے ہیں اللہ کی قول، کیونکہ اللہ اور اللہ کے نبی کے نافرمانوں کو سزا ملے تو کہتے ہیں یہ بھی تو ایک نعمت ہے۔ انسان جب دشمن، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرماتے کہ دیکھ وہ منظر بھی تم نے دیکھا کہ تمہارے دشمن کیسے تڑپ تڑپ کے مر رہے تھے، تم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تو انہیں جب یہ علم ہوا کہ انہیں نجات ہوگی تو یہ خوش ہوئے اس پر جو بما عندہم، جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے علم تھا۔ ایک یہ معنی بھی کیا گیا، اور ایک زیادہ راجح ہے کہ یہ کافر خوش ہوئے جو ان کے پاس دنیاوی ساز و سامان تھے۔ اب دیندار لوگوں کے پاس کون آتا ہے؟ آتا ہے کوئی؟ وہ بھی خوش نصیب ہے وہ مسلمان مرد عورت کہ وہ کہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور یہ صحیح راستہ ہے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن بد نصیب وہ ہیں وہ کہتے ہیں یار ان لوگوں کا دماغ ہی خراب ہے، پتہ نہیں کیا تعلیم دیتے دین میں، مدارس میں ان کے بچے زیر تربیت ہیں، بچیاں ہیں۔ تو کیا آج ایک نے فون کیا، بولا وہ ہمارے فیملی والے کہتے تیرے بچے تو برباد ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ کون سا کلمہ یہ بکر ہے؟ کیوں؟ بیٹی کو بھی مدرسے میں ڈال دیا اور بیٹے کو بھی، انہیں بولا آپ کے بچے تو برباد ہے، ان کا تو مستقبل ہی نہیں ہے۔ تو میں نے بھی کہا علماء کا مستقبل نہیں ہوتا، وہ دوسروں سے زیادہ اچھا کھاتے پیتے ہیں، زیادہ امن سے جیتے ہیں، زیادہ عزت سے جیتے ہیں، لیکن یہ سوچ، اب یہ کون سی سوچ، آپ ان کو کون سی سوچ کہیں گے؟ علماء کے بارے، طلباء کے بارے میں ایسی سوچ رکھنے والے اب کہتے ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ زیادہ شوگر، بلڈ پریشر اور ٹینشن ہے جو ہے کن کو ہوتی ہے؟ دنیا داروں کو ہوتی ہے یا دینداروں کو ہوتی ہے؟ دنیا داروں کو ہوتی ہے نا، زیادہ پریشان تو تم ہوتے، بول ایسے نہیں کیا کرتا۔ تو آپ نے کلمہ پڑھا اور اب اس قسم کے خرافات، اللہ بچائے ان خرافاتوں سے، بولو آمین۔
تو یہاں یہ خوش ہوئے فریوب معدوم، تو پتہ چلا کہ پیغمبر کے مقابلے میں اپنے تعلیمات، اپنے دنیا کے کاروبار پر خوشی کرنا یہ کافروں کے طریقے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام پر، ان کے تعلیمات پر خوشی کرنا یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اب دونوں کا ذکر ہے، وہ بھی خوشی یہ بھی خوشی، ایک خوشی آرام اور ایک عبادت کامیابی۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نازل ہوا ان پر، یا عام پڑا ان پر، یا گھیر لیا انہیں اس نے جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے، بولے یہ کیا کریں گے، یہ کیا کریں گے، اللہ والوں کے خلاف بولے یہ کیا کریں گے۔ ارے آپ بڑے نادان ہیں، یہ اللہ والے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو نہ چھیڑو ورنہ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر رزلٹ تو گھیر لیا انہیں اللہ کے عذاب نے، جو کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، رب فرماتا ہے، بھی دیکھیں اینڈ ہو رہا ہے، جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو، قالوا، اب جب گرفتار ہو گئے ہر طرف سے، اب پتہ چل گیا کہ عذاب کے فرشتے دیکھ لیے، اب یہ گرفتار ہوئے، تو کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، اب اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہیں۔ اس سے پہلے تو کہتے نہیں، یہ نظام جو ہے اللہ کے ساتھ ہمارے بت بھی چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے نا کچھ حصے دیے ہیں، اور یہ بھی کچھ اختیارات رکھتے ہیں، اکیلے اللہ نہیں کر سکتا۔ اب جب پھنس گئے تو اب کہتے ہیں آمنا باللہ وحدہ، اب اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہیں، وکفرنا بما کننا بہ مشرکین، اور ہم نے انکار کیا اس کا جو یہ مشرکین یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ اب شرک کا انکار، لیکن وقت گزر گیا، وقت جو گزر جاتا ہے نا وہ دوبارہ نہیں آتا۔ تیر سات پا مثال مڑے دلہت دے، مڑی چاہ دی جو اندکڑی پا جڑا ہے، پشتو کا شعر ہے، کہتے ہیں گزشتہ وقت تو میت کی طرح ہے، اب میت کو بھی کسی نے رو رو کر زندہ کیا، تو انسان کو پہلے سوچنا چاہیے۔ آج ہم جو ہے نا کھل کر دین کی تبلیغ کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، رات دن محنت کرتا ہے، بہرحال نماز پڑھو، نماز آ ٹائم تھی کہ چر بھائی کپڑے ساڑھے گندے نا، اسا کو جو ہے نا چرک تھی گئے تہ دیا کہ پتہ نہیں کیا لائی ودا ہے، کوئی چرک تھی گئے، چرک تھی ویسے دیر تھی ویسی نماز، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کے لیے پیدا کیا، تو کہتے تھے اما جو ہے نا دیر ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے۔ اب ان کو پتا بھی ہے کہ یہ اب دماغ خراب کم نہ کرو، صحیح چلو، اب تمہاری دنیا بھی ویسے بھی جا رہی ہے، ذلیل ہو رہے ہو، اب محنت کر کر کے صرف نماز کی توفیق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، غریب انسان بڑا خوش نصیب ہے اگر یہ نمازی ہے، اگر ان کے اندر دین ہے نا، اگر یہ بے دین ہو گیا نا تو بس یہ گیا، یہ پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دنیا میں بھی ایسے رہا ادھر بھی، کم از کم ایمانداری سے زندگی گزاری ہے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ایمانٌ، تو ایمان نے انہیں پھر نفع نہ دیا۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ایمانہم، ایمانہم مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ینفعہم کا، ینفعو کا فعل ہے، انہیں نفع نہ دیا ان کا ایمان نے، تو کب لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کے کہ انہوں نے علامات عذاب دیکھے تو توبہ کیوں، اللہ تعالیٰ نے معاف کر، ورنہ عذاب جب آ جاتا ہے پھر ختم۔ سورہ نساء میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ توبہ کب قبول ہوتی،
انما توبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، یعنی موت سے پہلے پہلے علامات موت، حالت نزع شروع ہو گئی، اس وقت تو ہر ایک کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اب وہ سانسیں نکل رہی ہیں، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اب ان کو جو ہے نا عذاب کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اب یہ کہتے ہیں یا اللہ تھوڑی زندگی کیوں نہ دی، نیک لوگوں کے ساتھ تو بیٹھ جاتا تو کچھ صدقہ خیرات بھی تو کرتا۔ نہیں وہ کہتے عذاب نہیں تھا، وہ علامات تھے، مفسرین نے وہ بھی لکھا ہے کہ وہ علامات عذاب تھے، وہ عذاب نہیں تھا، عذاب نہیں ٹلتا۔ لیکن بعض نے کہا کہ وہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم تھی، تو کہتے ہیں اس سے معلوم ہے کہ عذاب الہی دے کر ایمان لانا معتبر نہیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم علامات عذاب دیکھ کر ایمان لائی تھی، اس لیے قبول ہو گیا، نہ کہ عذاب دے کر۔ جیسے اگر کافر علامات موت دیکھ کر ایمان لائے تو معتبر ہے، اور موت یا ملائکہ عذاب دے کر ایمان لائے تو غیر مقبول ہے۔ نہیں علامات تو ظاہر ہوتی ہے، لیکن توبہ بس کسی قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں تو عذاب آیا تو وہ کوئی بچہ نہیں ہے، بس عذاب جب آیا تو وہ تڑپے، وہ چیخے، لیکن پھر فرعون بھی چیختے رہے، فرعون بھی کہتا رہا آمن تو بے رب، نہیں بے آمن تو بے رب الذی آمن بھی بنو اسرائیل، وہ کہنے لگے، پھر تو سب چیخنے لگے نا۔ قرآن پاک کہتا ہے پھر یہ چیختے چلاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لما رأوا بأسنا، جب ہمارا عذاب دیا اب بات ختم، دیکھا، کیونکہ ایمان بالغیب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بن دیکھے، اب دیکھ لیا تو اب تو فائدہ نہیں، ماننا تو دیکھے، مانا یہاں ایک پوائنٹ بنتا ہے، ایک عجیب بات کہ اللہ والوں کی بات کو مان لینا ایمان ہے، ہاں کہ عذاب آنے والا ہے نہ کرو، دیکھے ان کی بات کو ماننا ایمان قبول ہے، اور جب ڈائریکٹ اللہ کا عذاب دیکھ کے بولا اب نہیں، اب انہوں نے کہا نا اللہ کا عذاب آ جائے گا تمہیں گھیر لیں گے، ایسا نہیں کرو، نہیں مانے، اب جب اللہ نے عذاب دکھا اب بولا اب نہیں، ان کی بات مانتے تو بات فائدہ ہوتا، اب دیکھا اب نہیں۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کا دستور ہے جو ان کے بندوں میں ہمیشہ ایسا ہوا کہ جب عذاب آیا، وہ مشرک قومیں، وہ اللہ کے نبیوں کی نافرمان قومیں، وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، فریاد کرنے لگی، لیکن اللہ کا قانون دستور یہ کہ پھر کبھی معافی نہیں ہوئی، پھر انہیں بڑی کوشش کی کہ اللہ ہماری توبہ، ہماری توبہ۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور وہاں پھر نقصان میں پڑ گئے، ہاں گھاٹے میں رہے، کون؟ کافر، نافرمان۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت ایمان عطا کیا، ہم اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہیں، دنیا کو فانی، آخرت کو زندگی جاویدانی مانتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کو افضل الرسل اور خاتم النبیین مانتے ہیں، انہی کی طریقوں میں کامیابی اللہ نے رکھی، انہی سے ہٹ جانے میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ یا اللہ آج ہم نے سورہ مومن کا درس پورا کیا، 9 رکوع ہوئے اور پورے 10 درس اس میں ہوئے، یا اللہ قبول فرما۔ جتنے حاضرین و سامعین میں سننے والے ہیں اس درس کے، یا اللہ سب کے محرومینوں کے لیے صالح ثواب ہے، یا اللہ ان کی قبوروں کو جنت کے باغیچے بنا، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، اور زندوں کے لیے صالح ثواب اس کی برکت سے، یا اللہ گناہگاروں کو موت سے پہلے پہلے یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، یا اللہ مسافر مسلمان جو رزق حلال کے لیے اپنے وطن
اپنے گھر بار بچے والدین چھوڑ کے یا اللہ گئے ہیں، یا اللہ ان کی مال و جان و عزت ابرو کی حفاظت فرما، جس مقصد کے لیے گئے ہیں یا اللہ ان میں کامیابی عطا فرما، سلامتی کے ساتھ انہیں اپنے گھر لوٹا دے یا اللہ، ہم زندوں کو دین اسلام پر جینے، اسی پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔